الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات، صاحب خانہ جناب نور الدین منشی صاحب جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو سجایا ہے، غالباً ان کے پوتے کا ختنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے میں اس بچے کو عمر دراز عطا فرمائے۔ میں کچھ آپ کے بیچ بیان کروں، کچھ باتیں رکھوں، اس سے پیشتر حصول برکت کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے محفل پاک کا ایک ماحول دیکھا ہے اور انشاءاللہ دیکھیں گے بھی کہ آنے والا شاعر چاہے وہ سرفراز دلبر ہوں، اعجاز قمر ہوں، آپ کو یہ کہتے ہیں مچل کر بولیے یا رسول اللہ، کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک سوال ہے کہ آقا علیہ السلام ظاہری دنیا سے وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے، قبر کے اندر ہیں۔ آقا علیہ السلام کو غلام مصطفیٰ، غلام نبی پکارتا ہے، پکارنا چاہیے یا نہیں پکارنا چاہیے؟ دیکھیے، پکارنے کے لیے محبت ہونی چاہیے، اور جو یہ کہتا ہے کہ حضور معاذ اللہ مر کر ختم ہو گئے، ان کا ایمان کمزور ہے، ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ حضور کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور صبح قیامت تک ہمارے نبی زندہ رہیں گے۔ کیوں؟ حضور جان کائنات ہیں، جان ہے تو کائنات سلامت ہے، کیونکہ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب لکھا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ کی باڈی کے اندر جو جان ہے، ابھی جان ختم ہو جائے گی، یہ باڈی کی کوئی وقت، کوئی ویلو نہیں رہے گی نا۔ اسی طریقے سے حضور جانے کائنات ہیں، کائنات چل رہی ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس کا چلنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضور زندہ ہیں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کائنات کی جان ہے، جو حضور کو مردہ کہتا ہے گویا کہ وہ اس کا ایمان مردہ ہے۔ اب سنیے، ایک حدیث پاک میں پڑھوں، اجازت ہے؟ ہوں ہاں بولیے گا تب تقریر ہوگی، ایسے اتنی خاموشی سے تقریر نہیں سنا جاتا ہے، بول کر کے سنیے۔ سنائیں تو محبتوں کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ، اور ذرا مستی میں بولے نا سبحان اللہ۔ حدیث رسول اللہ سماعت کر لیجئے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمکہ فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا حجر الا وهو يقول السلام عليك یا رسول اللہ۔ آپ بھی ایک مرتبہ بول لیجئے نا یا رسول اللہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں موجود تھا، حضور کے ساتھ مکہ میں حضرت علی تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت حضور کے ساتھ میں مکہ کے بعض وادیوں میں نکلا ٹہلنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام آگے آگے جا رہے تھے، مدینے والے مصطفیٰ آگے آگے جا رہے تھے، اور ہم آقا کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا گزر جن راستوں سے ہوتا تھا تو راستے میں آنے والا ہر درخت اور راستے میں آنے والا ہر پتھر آقا علیہ السلام کو دیکھ کر کے گویا ہو جاتا تھا اور بولتا تھا السلام علیکہ یا رسول
रसूल अल्लाह। पत्थर देखता था हुजूर गुजर रहे हैं, बोलता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दरख्तों ने मुस्तफ़ा को गुजरते हुए देखा, दरख्तों ने अपनी ज़बान से कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तीन महुआ के सुन्नी जियाले मुसलमानों, मैं आपके बीच एक जुमला रखने की जुर्अत और जो है हिम्मत करता हूँ, मैं जुर्अत और जसारत करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम की प्यारी महफिल में बैठ करके हुजूर की प्यारी बात को समाअत करने वालों, मेरे आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, आपके बीच में आका अलैहिस्सलाम गुजरते हैं, आपको पता नहीं चलता है। हुजूर हमारे दरमियान आते हैं, आपको पता नहीं चलता है। शजरो हजर के दरमियान आका गुजरते रहे तो शजरो हजर ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज हम हुजूर को अपने दरमियान गुजरते हुए तो नहीं देखते हैं, मगर ये बात याद रखना तीन महुआ वालों कि अगर हुजूर को आप गुजरते हुए नहीं देख सकते, मगर जब जब आपके दिल में आका का ख्याल गुजरता है तो फिर याद रखना, जब मुस्तफ़ा का ख्याल दिल में गुजरे तो फिर खामोश मत रखना, मगर रबों को खोलना, अपनी जबान को खोलना और यूं बोलना ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातु व सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु व सलाम। ऐ लोगों सुनो, जब आका अलैहिस्सलाम मक्के के वादियों से गुजरते थे तो पत्थर और शजरो हजर हुजूर को देख करके आका को सलाम किया करते थे। उम्मती को जब आका का ख्याल आता है तो उम्मती भी अपने आका पर सलाम पढ़ा करता है। इसीलिए हम सुबह शाम पढ़ते हैं ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। कुछ लोग एतराज़ अगर करें कि क्यों पढ़ते हो तो कहो, अगर हम पर एतराज़ करते हो तो पहले पत्थरों से पूछ लो, ऐ पत्थर तेरे पास तो ज़बान नहीं है, तुझे क़ुव्वत गोयाई किसने अता फरमाई? दरख्त जो तुझे ज़ुबान किसने अता फरमाई? तो ज़बान भी कहेगा कि बोलने के लिए इश्क होना चाहिए, बोलने के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। जिसको रसूल से मोहब्बत होती गई, पत्थर है तो वो भी बोलता है, जानवर है तो वो भी बोलता है, पेड़ पौधे हैं तो वो भी बोलता है। बोलने के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। कसम खुदा की ज़माने में जिसको नबी से प्यार होता गया, दिल खोल करके बोलना चालू कर दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। बोलने के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, और मोहब्बत नहीं होगी तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। इश्क होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अब आइए मैं एक हदीस पाक और पढ़ता हूँ, वक्त बहुत ही कम है और आप लोग जैसे बैठे हैं लग रहा है कि 12 बज गया है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं ना है। खतना जब हम लोग कराते हैं बच्चों का, मज़हब इस्लाम में पैदा होने वाला बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल के बाद हम अपने बच्चों का खतना करवाते हैं। हमसे पेशतर आपने थोड़ी सी उस पर रोशनी हज़रत ने डाल दिया ना, उसको भी आपने समात किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत बताते हैं ना, अम्बिया अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। ये अलग बात है कि वो खतना शुदा पैदा हुए, उनका भी खतना हुआ था। कई हदीसें हैं आका अलैहिस्सलाम के बारे में। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, वलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तूनन मसरूरन। आका अलैहिस्सलाम पैदा हुए नाफ बुरीदा, यानी नाफ कटा हुआ था, और खतना शुदा पैदा हुए आका अलैहिस्सलाम। ठीक है। और एक हदीस पाक में आता है, हुजूर खुद फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं कि अन्नी वलिद तो मख्तूनन, मैं तो खतना शुदा पैदा हुआ। लम अरा अहदुन सौअती, हुजूर फरमाते हैं मैं खतना शुदा पैदा हुआ और मेरी सतर को किसी ने देखा नहीं। हुजूर के सतर को किसी ने देखा नहीं। पता चला कि आका अलैहिस्सलाम का भी खतना हुआ, लेकिन किस दुनिया में हुआ, वो क्या ज़रिया था, वो अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि आका अलैहिस्सलाम का भी खतना हुआ था। अंबिया की भी सुन्नत है, फितरत इस्लाम में बच्चा पैदा होता है। अब एक बात, ये जुमला इन्होंने जो रखा इशारतन कह रहे थे कि इशारतन सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि बाद में इसके बाद, ये मुसलमानी लोग कहता है, इसको क्या कहता है, मुसलमानी कहता है। लेकिन सुनिए, इसका नाम मुसलमानी नहीं है, इसका नाम खतना है। क्या नाम है? खतना है। अब सुनिए, बच्चा जो पैदा होता है फिर कैसे मुसलमान कब होता है? एक हदीस पाक सुनिए, आपकी तबीयत झूम जाएगी। मैं सुनाता हूँ हदीस रसूलुल्लाह, आप अपने लबों को खोलिए और मस्ती में बोलिए ना सुबहान अल्लाह।
बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। हदीस पाक समाअत फरमा लो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रति फअबवाहु युहव्विदानिहि औ युनस्सिरानिहि औ युमज्जिसानिहि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। हदीस पाक के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात है। आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम में पैदा होता है, मजहब इस्लाम में पैदा होता है, वो मुसलमान पैदा होता है। अब बाद में उसका बाप चाहे तो उसे यहूदी बना दे, या उसका बाप उसे नसरानी बना दे, या उसका बाप उसे मजूसी बना दे। ओ लोगों, मैं अब आपको इस बात को डिटेल में बताना चाहता हूँ। आप दुनिया में नहीं आए थे, लोग दुनिया में नहीं आए थे, एक दुनिया और थी। उस दुनिया का नाम आलम अरवाह है। एक आलम और है, उसका नाम आलम अरवाह है। तवज्जो इधर रखिएगा भाई साहब, 2-4 मिनट अगर आप लोग बर्दाश्त कर लेंगे तो मेहरबानी होगी। उससे कहीं ज्यादा कीमती मैं बात आपके हवाले करने जा रहा हूं। सुने, इधर तवज्जो रखें। दुनिया का पहला मनुष्य कौन है भाई? इधर इधर, दुनिया का पहला मनुष्य, उनका नाम क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। दुनिया में जितना भी इंसान आए, क़यामत तक आएंगे, सब आदम की औलाद कहलाएंगे। अब एक पॉइंट मैं रखने जा रहा हूं। अगर कोई आपसे सवाल करे कि तुम खतना करा करके मुसलमान होते हो, तो उनको जवाब दे देना। सुनो, हमारी किताबों में लिखा है, हमारी किताबों में आता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो आदम की पुश्त में, रीढ़ की हड्डी में, दुनिया में जितना भी इंसान पैदा होने वाला था सबकी रूह थी। आदम अलैहिस्सलाम की रीढ़ की हड्डी में, पुश्ते आदम में दुनिया में जितने लोग आने वाले थे सबकी रूह थी। अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में तमाम रूहों को जमा किया। मैं एक कीमती बात रखने जा रहा हूं। आलम अरवाह में तमाम रूहों को जमा किया। अल्लाह ताला ने रूहों से एक अहद लिया। अल्लाह ताला ने रूहों से कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, ए अरवाहो ये बताओ, ए अरवाहो ये जवाब दो, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, ला इलाहा इल्ला लना गैरुका, ए अल्लाह तेरे सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है। आलम अरवाह में तमाम रूहों को जमा किया गया था। चाहे वो गिरिडीह का आदमी हो, चाहे वो धनबाद का आदमी हो, चाहे वो रांची का आदमी हो, चाहे वो मुंबई कलकत्ता का आदमी हो, दुनिया के किसी मुल्क का रहने वाला आदमी हो, अगर वो आदमी है तो उसकी रूह आलम अरवाह में जमा की गई थी। अल्लाह ताला ने एक अहद लिया था, ए रूहो ये बताओ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हो? तो तमाम रूहों ने एक आवाज जवाब दिया था, कालू बला, ला इलाहा इल्ला लना गैरुका, ए अल्लाह तेरे सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है। यानी सबने इकरार किया था कि तू हमारा खुदा है, तू ही हमारा माबूद है। अब यहाँ आने के बाद कुछ लोगों ने कहा, हाँ जो मैंने आलम अरवाह में अहद किया था अब भी मैं वफा कर रहा हूँ, अब भी मैं पूरा कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने इनकार कर दिया। कोई मजूसी हो गया, जिसने इनकार किया वही यहूदी हो गया, जिसने इनकार किया वही नसरानी हो गया, जिसने इनकार किया वो दूसरे धर्म वाले हो गए। जिसने आलम अरवाह में रब की बारगाह में वादा किया था, ए अल्लाह तू हमारा खुदा है, तो वहां जिसने कहा था आज दुनिया में पैदा होता है, तो आज यहां भी कहता है, ए अल्लाह मैंने तुझे वहां भी खुदा माना था और यहां भी मैं तुझे खुदा मानता हूं। तो सबने कहा था, कालू बला, ला इलाहा इल्ला लना, ए खुदा तू ही तो मेरा खुदा है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। वहाँ तो कहा था कि हम किसी को खुदा नहीं मानेंगे, और धरती में आने के बाद कई एक खुदा को मानना चालू कर दिया। लोगों, मेरी किताब कहती है, मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं कि हर बच्चा मजहब इस्लाम की फितरत में पैदा होता है, यानी वो मुसलमान पैदा होता है, बाद में उसे यहूदी बनाया जाता है, बाद में नसरानी बनाया जाता है। ये अफवाह जो लोगों ने फैला रखी है कि मुसलमान के बच्चे खतना कराने के बाद मुसलमान होते हैं, सुन लो, मुसलमान का बच्चा पैदा होते ही मुसलमान होता है। जिस दिन वो जन्म लेता है उस दिन ही से मुसलमान होता है, बाद में उसे मुसलमान नहीं बनाया जाता है, बल्कि जिस दिन से वो पैदा होता है, पैदा होते ही मेरा बच्चा मुसलमान हुआ करता है। अब सुनिएगा एक बात, खतना इब्राहिम की सुन्नत है ना, सुन्नत को छोड़ने से क्या इंसान मुसलमान से खारिज हो जाएगा, मुसलमान से निकल जाएगा? दाढ़ी रखना हुजूर की सुन्नत है,
آپ نہیں رکھے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ 3 انگلی سے کھانا سنت ہے، آپ 5 انگلی لگا دیتے ہیں، سنت ادا نہیں کرتے، کیا مطلب مسلمان نہیں رہے؟ استنجا لینا سنت ہے، آپ جمعہ پاک ہوتے ہیں، جمعہ استنجا کرتے ہیں، باقی دنوں میں بغیر استنجا کا، تو کیا آپ مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا عمل سنت کے طریقے پر نہیں ہو رہا ہے، آپ کا کام سنتوں کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، تو سنت کے چھوڑنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ایک ڈاکٹر ہیں اجے کمار، میں ان کی اسپیچ سن رہا تھا، ان کا بیان سن رہا تھا، ختنہ کے فوائد بتا رہے تھے۔ وہ ایک عورت پوچھتی ہے کہ ختنہ کیا ہے، تو انہوں نے بڑا سلیس انداز میں جواب دیا کہ دیکھیے ختنہ سب کو کرانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن کچھ لوگ ہیں جو میرے اوپر آ جائیں گے، وہ خود کہتے ہیں کہ میرے اوپر آ جائیں گے، میرا گھیراؤ کر لیں گے۔ ختنہ کا فائدہ بتا رہے تھے کہ جو لوگ ختنہ کرواتے ہیں وہ کینسر سے مکتی ہو جاتے ہیں، کینسر جو ہوتا ہے پینس کینسر، اس سے وہ مکتی ہوتے ہیں، اس میں جو بیکٹیریا جو ہوتی ہے اس سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اس ڈاکٹر کا اپنا ایک ریسرچ ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے جتنوں کا آپریشن کیا ہے اس میں اکثر غیر مسلم تھے جن کو پینس کینسر کے جو شکار ہوئے، بیکٹیریا جن کو ہوئی تھی وہ اکثر غیر مسلم تھے۔ انہوں نے اپنی زبان سے کہا تھا اگر وہ چاہیں گے کوئی سننے کے لیے تو میں اس کو سنانے کے لیے تیار ہوں، میں وہ ان کی آواز کو میں رکھا ہوں، کیچ کر کے سیو کر کے رکھا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سمجھتا ہوں کہ شاید 5% ایسے لوگ ہوں گے جو پینس کینسر میں مبتلا ہوں گے، اکثر لوگ ایسے ہیں جو ختنہ کروانے کی وجہ سے پینس کینسر سے مکتی مل جاتی ہے ان کو۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے، ایک سنت کو اگر ادا کرو گے تو آپ پینس کینسر سے بچے رہو گے۔ وہ ان کا ریسرچ ہے، مسلمان اس میں ریسرچ نہیں کر رہا ہے۔ ایک غیر قوم، ایک ہندو ڈاکٹر اجے کمار، ان کا یہ اپنا ریسرچ ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ختنہ کرواتا ہے وہ پینس کینسر سے بچا رہتا ہے اور ان کے پینس میں بیکٹیریا وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سنت کا ایک فائدہ ہے۔ ایک حدیث پاک اور سن لیجئے، اس کے بعد اجازت ہو تو آپ لوگ آگے پروگرام بڑھائیے گا، ورنہ صلاۃ و سلام پڑھ دیجیے، ٹائم ہو گیا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ گاڑی ایک دم رائٹ ٹائم پر جا رہی ہے، 4 منٹ اور بچا ہوا ہے۔ سناؤں حدیث پاک؟ سنائے بھائی؟ تو محبتوں کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ۔ اب سنیے حدیث رسول اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنة فقال رجل یا رسول اللہ ان هذا القوم لکثیر فی الناس قال سیکون فی قرون بعدی۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک کے راوی حضرت ابو سعید خدری کی ذات پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن حلال روزی کھائے گا اور سنتوں پر چلے گا اور لوگوں کو تکلیفیں نہ دے گا، آقا فرماتے ہیں یہ 3 کام کرنے والا جنتی ہے۔ ارے بھائی حدیث پاک سنا رہا ہوں اور آپ لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں لگتا ہے کہ میں جو ہے کہیں سے کوئی بلاسٹنگ وغیرہ کر کے آیا ہوں۔ کیا بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ 3 کام کرنے والا جنتی ہے۔ وہ 3 کام کون ہے؟ من اکلا طیبن، جس نے پاک روزی کمایا، پاک روزی کھایا، پاک غذا کھایا۔ پھر حضور فرماتے ہیں وعمل فی سنتین، جو سنتوں پر چلنے والا ہے، سنت ہی پر میں تقریر کر رہا ہوں، جو سنتوں پر چلنے والا ہے، وَآمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور ایسا شخص کہ جس سے لوگ بالکل پریشان نہ ہوتے ہوں، جو آدمی کسی کو پریشان نہ کرتا ہو، لوگوں کو تکلیفیں نہ دیتا ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ یہ 3 کام کرتے ہو تو مزدہ مدینے والے آقا دینے لگے ہیں۔ آقا علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں میرا امتی، میرا چاہنے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا اگر یہ 3 کام کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ ایسا 3 کام کرنے والا جنتی ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان ھذا القوم لکثیر فی
فی الناس، اس زمانے میں ایسے لوگ بہت پائے جاتے ہیں، میرے آقا اس دور میں ایسے لوگ کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ تب آقا علیہ السلام کی زبان کھلتی ہے، آقا علیہ السلام اپنی زبان پاک سے فرماتے ہیں قال سیکون فی قرنی بعدی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے صحابی سن لو، اس زمانے میں کثرت کے ساتھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا میری ظاہری دنیا سے وصال فرمانے کے بعد جب میں ظاہری دنیا سے وصال فرما جاؤں گا تو ان قریب آنے والے زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے۔ گویا کہ آقا علیہ السلام نے اس زمانے کو بھی دیکھا ہے، قیامت تک آنے والا زمانہ بھی میرے نبی دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تین مہوا کے سنی جیالے مسلمانوں، آقا یہ فرماتے ہیں سیکون فی قرنی بعدی، میرے وصال فرمانے کے بعد جو زمانہ آئے گا ان قریب اس زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے۔ یا رسول اللہ کیسے لوگ پائے جائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں حلال روزی کھانے والا ملے گا اور سنتوں پر چلنے والا ملے گا، لوگوں کو تکلیف نہیں دینے والا ملے گا، لوگوں کو نہ تکلیفیں دیا کرے گا، ایسے لوگ بھی آنے والے زمانے میں ملیں گے۔ تین مہوا کے سنی جیالے مسلمانوں، حدیث پاک سے پتا چلتا ہے آج 1450 سال پہلے میرے آقا نے مدینے میں رہ کر کے سارے زمانے کو دیکھ لیا اور دنیا کا نقشہ بتا دیا کہ کہاں کہاں اس عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، سنتوں پر چلنے والے ہوں گے، نبی کا چاہنے والا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک سے پتا چلا میرے آقا کو علم غیب عطا کیا گیا ہے، نبی کو غیب کا علم ہے، جبھی تو بریلی کے رضا بول پڑے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آنے والے زمانے میں ان قریب سیکون، آنے والا زمانہ، ان قریب جو آنے والا زمانہ، فی قرن بعدی، آنے والا زمانہ میرے بعد حضور دنیا سے وصال فرما گئے تو حضور کو کیا خبر کہ تین مہوا کے لوگ سنت ادا کرے گا، حضور کو کیا خبر کہ تین مہوا کے لوگ جو حلال روزی کھائیں گے، وہ لوگ سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے، حضور غیب نہیں جانتے ہیں۔ اگر غیب نہیں جانتے ہیں تو آقا پھر یہ کیوں بتا رہے ہیں آنے والے زمانے میں، ان قریب آنے والے زمانے میں میرے وصال فرمانے کے بعد ایسے بھی لوگ پائے جائیں گے۔ تو الحمدللہ آج سنتوں پر چلنے والے بھی لوگ ہیں، آقا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والے بھی لوگ ہیں، حلال کمائی کما کر کے لوگوں کو کھلانے والے لوگ موجود ہیں، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانے والے موجود ہیں۔ اور یاد رکھنا آقا نے فرما دیا ہے تو قیامت تک ایسے لوگ پائے جائیں گے، جب تک زمانہ رہے گا تب تک سنتوں پر چلنے والا دیوانہ رہے گا۔ اللہ کا قرآن، رب کا فرمان، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اللہ ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا، اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، تم زکات دو، واتموا الحج والعمرہ، حج کرو، عمرہ کرو، پورا کرو۔ یہ تمام احکام اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا تو ڈائریکٹلی دیا، لیکن جب بات آئی اتباع کی، جب بات آئی محبت کی، جب بات آئی عشق کی، تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا بلکہ اپنے محبوب سے کہلوایا، قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو تم حضور کی پیروی کرو، حضور کی اتباع کرو۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ذرا اس آیت میں غور کرو، پہلے بھی محبت ہے اور بعد میں بھی محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، تم حضور کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا دوست بنا لے گا، اللہ تم کو اپنا دوست بنا لے گا۔ پتا چلا کہ لوگوں صرف سجدوں سے انسان اللہ کا دوست نہیں بن پائے گا، روزہ رکھ کر کے اللہ کا دوست نہیں بن پائے گا، زکوٰۃ نکال کر کے اللہ کا دوست نہیں بن پائے گا، لوگوں کو پڑھا کر کے اللہ کا دوست نہیں بن پائے گا۔ دوست بنے گا کب؟ جب حضور کا ہو جائے گا، آقا کا شیدائی ہو جائے گا، نبی کا غلام ہو جائے گا، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اور حضور کی حدیث پاک میں نے ایک تلاوت کیا تھا خطبے کے بعد، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، نبی فرماتے ہیں جو حضور کی سنت سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے حضور ہی سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے بھائی آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ بات بون سے تو نہیں جا رہی ہے؟ بات جہاں سمجھ میں آئے، جب حضور کا تذکرہ ہو جائے تو سبحان اللہ بولنا چاہیے، سبحان اللہ
بولنا چاہیے. ایصال ثواب جوڑ دیا تھا. 1 گھنٹہ اگر مجھ کو وقت ملتا تو میں آدھا گھنٹہ اس پر بولتا اور آدھا گھنٹہ ایصال ثواب پر بھی بولتا, اور ادھر ادھر سے نہیں بولتا, قرآن و حدیث کی روشنی میں بولتا ہے کہ نہیں. آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حضور کی سنت سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ حضور ہی سے محبت کرتا ہے. اتنی پیاری پیاری حدیث پاک سنا ہے, لیکن آپ نے جو رسپانس دیا نا, لگتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ آنا پڑے گا ماحول بنانے کے لیے. لیکن سن لیجئے, میں بات کو پوری کر دیتا ہوں. آقا نے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھی سے محبت کرتا ہے. کتنا بڑا انعام آقا علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں حضور سے محبت کرے گا قیامت میں وہ حضور ہی کے ساتھ رہے گا, اور جنت میں بھی وہ حضور ہی کے ساتھ رہے گا. سبحان اللہ, یہ کم بڑی بات نہیں ہے. اجی یار سن لو, جنت میں جانا تو یہ ہماری بڑی معراج ہے, لیکن اس سے بڑی معراج یہ ہے کہ جنت میں آقا کا ساتھ نصیب ہو جائے گا, مدینے والے مصطفیٰ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. اس لیے سنی جی والے مسلمانوں, اگر چاہتے ہو کہ آقا کے ساتھ جنت میں رہیں گے تو آقا کی سنتوں کو زندہ کرو, آقا کی سنتوں پر چلتے رہو. نبی فرماتے ہیں جو سنتوں پر چلتے رہے گا جنت میں وہ کہیں اور نہیں رہے گا بلکہ وہ اپنے نبی کے ساتھ رہے گا. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. وہ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام کیا تھا وہ جو 100 روپیہ لا کر کے دے رہے تھے آپ کو؟ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, سنیے. یہ جب بولیں کہ کیوں نہیں دیتے ہو شاعروں کو داد, مقرر کا لفظ آپ نہیں جوڑے اس لیے اتنا خسارہ ہو گیا ہے. دوبارہ ہم کو بلائیے گا تو مقرر کا لفظ جوڑ کر کے بولیے گا. منور بھائی آپ جو ہے نا تھوڑی سی کرم نوازی فرما دیتے اچھا ہوتا. بہرحال میں اس کی لالچ نہیں کرتا ہوں, لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو, سب کے لیے بتا دیتا ہوں. جتنے عالم آئیں آپ کوشش کیجئے گا, اگر اللہ نے نوازا ہے, اگر آپ کے پاس 500 ہے, 5 عالم بیٹھے ہیں تو 5 کو آپ دینے کی کوشش کیجئے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنے لیے لے کر رہا ہوں, سب کے لیے کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں یا میرے دل میں یا ان کے دل میں کسی طرح کا وہم اور خیال آ جائے. پتہ نہیں منور بھائی 2 نظر کر دیے ہیں, یہ اچھا نہیں کیے ہیں. اس لیے کوشش کیجئے گا, اس بات کا آئندہ خیال رکھیے گا. جتنے بھی عالم آپ کے یہاں آئیں سب سے آپ مصافحہ کیجئے. 100 150 200 جتنا ہو سکے گا آپ مصافحہ کرنے کی کوشش کیجئے گا. اللہ تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور جس بچے کا ختنہ ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو اس محفل کے صدقے میں عمر دراز عطا فرمائے, اسے تا زندگی نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق خیرہ رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب علیہ. جتنے لوگ یہاں پر اپستھت ہیں براجمان ہے تشریف فرما ہے, سبھی لوگ ایک مرتبہ میرے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ.